علیہ وسلم نے منصب رسالت کو کس عمدگی سے ادا کیا. آپ نے انسانیت کو انسانیت کی معراج پہ پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی شخصیت بن کے دکھایا کہ دوسرے سب کے لیے ایک مشعل راہ بنے. تو اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اندر گئے اور فوراً باہر چلے گئے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوازیں دیتی رہی, بابا بابا پکارتی رہی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکے. آپ پریشان ہی, کہا کہ ابھی بابا آئے تھے, اندر آئے اور باہر چلے گئے, میں بڑی پریشان ہوں, آپ ناراض ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی بڑی پریشان ہے, آپ تشریف لائے اور کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں آوازیں دیتی رہی. کہا کہ علی, آپ کے گھر میں ایک بڑا قیمتی کپڑا دروازے پہ لٹکا ہوا ہے جس پہ خوبصورت نقش و نگار ہے, وہ قیمتی معلوم ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں صحابی نے تحفہ دیا تھا, ابھی کے ممانت نہیں ہے, امت میں ممانت نہیں ہے. نبی فلاں صحابی کو تحفہ دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی بیٹی کے گھر گئے. اتنی سادگی, صرف ایک کپڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ آرام فرما رہے تھے چارپائی پہ, وہ کھجور کی اس سے بنی ہوئی تھی, پتوں کی رسی بنتی تھی تو بہت سخت ہوتی تھی. کہا کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسر و کسرا اطلس و کم خواب کے بستروں پر سوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مناسب بسترے کا انتظام کرنے کی ہمیں اجازت دے دی تھی. اور یہ وہ دور نہیں ہے, کئی ساتھی سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کی کمی تھی. مال کے کس کو نہیں دیتے تھے, اپنے گھر نہیں جاتا تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو گھروں میں نہیں کچھ جاتا تھا, اور باقی سب کو بانٹ دیا جاتا تھا. سب کو بانٹ کے دو گھروں کو چھوڑ دیتے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی بستر اچھا انتظام کر لیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش بھی نہیں ہوئے کہ میرے ساتھی نے کتنی فکر کیا کہ میرا بستر اچھا کر دیا ہے. فرماتے ہیں, آپ جلال میں آگے فرماتے ہیں, عمر تم اس میں راضی نہیں ہو کہ دنیا جو ہے وہ کیسر و کسرا کو لکھ دی گئی اور یہ ہمیں لکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اہل و عیال وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ہر دل میں ان کا احترام ہے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے گھرانے اور ان کے ساتھیوں سے دلی محبت نہ کریں. اور باقی میں یہی چاہوں گا کہ ہم سب بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم آپ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے سے کچھ سیکھیں اور اپنے تئیں کوشش کریں کہ کچھ ہم لال پیسے سے ہے. پھر کوئی پوچھتے اگر کہ میں نے کلونجی کھائی, بس ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کیا ہم اپنے فیلو ہیومن بینگز یعنی اپنے ساتھ اس زمین پر رہنے والے انسانوں سے ہمارا رویہ کیسا ہے. ایک اخلاق نہیں ہے آؤ جناب آئیں جی بیٹھیں جی, وہ اخلاق اکثر ہم لوگ جو ہے نا اخلاق اور شائستگی کو مکس اپ کر لیتے ہیں, آپس میں ملا دیتے ہیں. اخلاق اور چیز ہے, شائستگی اور چیز. ایک بااخلاق شخص شائستہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک شائستہ شخص لازمی نہیں ہے کہ وہ بااخلاق ہو. مطلب شائستہ وہ ہے جو اچھے کیا جان ایسے اچھے الفاظ بولے, وہ شائستگی سے بول رہا ہے. لیکن وہ بندہ اٹھ کر گیا پیچھے اس کی دو غیبتیں کر دی, اب اخلاق نہ رہا, اس کو پہنچائے نہیں, یا اس کا بٹوا ہماری میز پہ رہ گیا تو ہم نے اسے دیا نہیں. تو ہمیں جب ہم اپنے اخلاق درست کریں گے من حیث القوم, تو یہ بیماریوں کے عذاب, یہ مختلف عذاب یہ ہم سے چلے جائیں گے. 3 باتوں پہ اگر ہم عمل کر لیں تو دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی, لیکن ہمیں یقین نہیں آتا.
ایک اللہ کو اپنا رب مان لیں، یہ مان لیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، عقیدہ ہمارا یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ رب ہے. یہ صرف عقیدہ بنا لیا، ایمان نہیں بننے دے رہے. ایمان اور عقیدے میں یہ فرق ہے کہ ایک تو یہ کہنا، یہ ماننا، بچپن سے میری ماں نے بتایا کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی پالتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. اب اس کو عقیدے زبان کے کہنے کی حد تک محدود کر لیا تو عقیدہ تو ہے، عقیدہ تو ماشاءاللہ سب کا اچھا ہے، لیکن اس کو اکثر لوگ ایمان نہیں بننے دے رہے، اس پر یقین نہیں بٹھا رہے. عملاً کہیں نظر نہیں آتا. جب اپنے اندر جب اندر ہوگا تو پھر اس کے اخلاق پہ اثرات نظر آئیں گے، اس کے زندگی میں اخلاق نظر آئیں گے، دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی، رزق گھروں کے اندر وافر پڑا ہوگا. جب ہم واقعی میں مسلمان ہو جائیں، جب ہم کلمے کو جو ہے وہ اقرار باللسان سے تصدیق بالقلب تک لے کر جائیں گے، جب ہم کلمے کو دل میں اتاریں گے تو پھر ہمارے سارے بگڑے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہمیں 5 اذانیں دینی ہوتی ہیں، ہمیں 6ویں اذان نہیں دینی. مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، مسجدوں سے دل لگانا چاہیے، نمازوں میں اپنے سروں کو جھکانا چاہیے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا، آپ پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فخیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات تو اللہ کی کتاب ہے. وخیر الحدی، اور ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کو اپنا رب مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے دائرے میں غیر مسلم بھی آتے تھے اور آپ کے اخلاق کے دائرے میں جانور بھی آتے تھے، پودے بھی آتے تھے. آپ نے سب کے حقوق کا خیال رکھنے کا جو پیغام دیا، اور وہ واحد دین مذہب اسلام ایسا آیا کہ جس نے انسانوں کو محفوظ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نہ انسان محفوظ تھا نہ جانور محفوظ تھا، جو طاقتور تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا. تو یہ 3 باتوں کا اگر ہم خیال کر لیں کہ اللہ کو اپنا رب مان لیں. ویسے بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے کہ آپ نے کہا من اصابہ، جس تک پہنچے کوئی ہم، پریشانی، او غم، یا کوئی غم، او سقم، او سقم، یا کوئی بیماری، او شدہ، یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز. کیا 4 چیزوں کے بارے میں حضور ہو؟ کوئی پریشانی، او غم، یا کوئی غم، او سقم، یا کوئی بیماری، او شدہ، یا کوئی تکلیف دہ چیز. تو آپ نے کیا فرمایا، کیا کرنا ہے؟ اور یہ خصوصاً ایک مرتبہ اپنے اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا کہ تم پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تم یہ پڑھو اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، اور میں اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہیں ٹھہراتا. تمہارا وہ غم، پریشانی، بیماری، تکلیف وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. تو بس ہمارے دل مطمئن نہیں ہیں اللہ کے رب ہونے پہ، اس طرح کہ ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا، بیماری آ جائے گی کیا. لیکن یہ یقین پیدا کر لیں کہ بیماری نہیں آئے گی جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا، کاروبار تباہ نہیں ہوگا جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا. دیکھ بڑے بڑے خطرناک جھولے بنے ہوئے ہیں، سب لوگ ہی کبھی نہ کبھی جاتے ہوں گے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کئی جھولے ایسے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں، بلکہ بڑے بھی بیٹھتے ہیں، وہ جھولا الٹا ہو جاتا ہے، انسان کوئی سینکڑوں فٹ پہ الٹا لٹکا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ڈر رہا ہوتا، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ جاپان سے بن کے آیا ہوا ہے جھولا، یہ مضبوط ہے، یہ نہیں گرے گا، میں باہر نہیں گروں گا. اس طرح کئی جھولے انہیں پتہ ہے کہ مین کی ٹیکنالوجی پہ اعتماد. تو یہ جو دنیا ہے ساری، یہ رب تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور اس کا محافظ بھی ہے. تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے
اور ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، جبکہ اللہ نے کہا میں تمہیں رزق دوں گا، میں پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کر لیا، ہم سے وعدہ لیا نمازوں کا، ہم نماز نہیں پڑھتے اور پریشان ہوتے ہیں رزق کے متعلق، یعنی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے، اور جو ذمہ داری رب نے اپنے پہ لی ہے رزق کی، اس کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ میں ایک ملازم رکھوں اور اسے نظر نہ آئے کہ میرا کاروبار کہاں ہے، اسے نہ پتا ہو میری پیچھے زمینیں ہیں وہاں سے پیسے، یا وہ پورا مہینہ یہی پریشان ہوتا رہے میرے پیسے کہاں جائیں گے، لوگوں سے پوچھے میں پیسے کہاں سے لاؤں، مالک کے پاس تو مجھے لگتا ہے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو یہ اس طرح کی بے اعتمادی انسان پہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ کے خزانوں پہ کبھی فکر نہیں کرنی چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے، جتنا اللہ نے دیا اس پہ شکر کرنا چاہیے اور بہت ڈھیر کی امید رکھنی چاہیے اور بہت ڈھیر کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سیدہ کائنات